بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے، جبکہ پہلی سٹوری جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ وفاقی حکومت کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت۔ جبکہ وزیر خزانہ نے اکنامک سروے آف پاکستان 2025-26 کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ دوسری سٹوری آج ہماری ہوگی امریکہ ایران کی موجودہ صورتحال پر جو ہے وہ اپڈیٹس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جبکہ تیسری سٹوری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا گرین جرنلزم کے عنوان سے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز بشیر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عمر صاحب۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جبار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبار چودھری صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بجٹ کی آمد ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب عمر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ بڑے مشکل اور اہم موقع پہ آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے جو تیل جو ہے وہ ہمیں بڑا مہنگے داموں بک رہا ہے، مل رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ جس طرح بھی اکنامک سروے کے میں بتا رہے تھے کہ جب بجٹ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے اس میں شروع میں بارشیں اور جو ہے وہ سیلاب آ گئے تھے شروع میں، اور یہ والا جو ہے اب تیل کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو لیکن پھر بھی میں نے یہ دیکھا کہ اس بجٹ پر جو ریلیف کے لیے کافی تگ و دو کی گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے یہ کہ پبلک کو، عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ریلیف بنتا بھی ہے۔ جی عمر صاحب بنتا بھی ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے تو تنخواہ دار طبقے کے لیے تو خاص طور پہ اس لیے کہ اس دفعہ تیل کی وجہ سے مہنگائی کی بھی صورتحال ہے۔ مگر میں اس سے پہلے ایک تھوڑا سا ایک جائزہ سا پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو خدشات اور جو پریشانی اضطراب تھا وہ مختلف چیزوں کے بارے میں تھا، جس کو بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے، اور یہ حکومت کی، وزیر اعظم کی، فیلڈ مارشل کی، سب کی جو ہے کاوشیں بھی ہیں اس میں شامل۔ جی وہ ایک گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا وہ بڑا اہم تھا، اور اس کو الیکشن ڈے والے دن جو خدشات تھے وہ بالکل ہمارے دور ہو گئے، اور بڑے جو سموتھلی الیکشن ہوئے۔ اور ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ مل کے حکومت جو جس طرح بھی حکومت ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں آ رہی۔ ٹھیک۔ پھر معاملہ تھا آزاد کشمیر کا، جس کے بارے میں کافی پریشانی تھی، اور خاص طور پہ وہ جو 9 جون کا جو تھا نا، انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی ایک فکر مندی تھی، لیکن وہ بھی لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور ان کو پذیرائی نہیں ملی، اس لیے کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حوالے سے مناسب نہیں تھے۔ گو کہ بات چیت کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ تھا صوبوں کی طرف سے، وہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کٹ لگانا، اور صوبوں نے وفاق کو پیسے دینے تھے۔ جی جی یہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ صحیح۔ اور یہ بھی میرا خیال ہے کل بجٹ کے موقع پہ آپ کو یہ بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم معاملہ تھا جس کو نپٹا دیا گیا ہے۔ جی اور خاص طور پہ پنجاب نے اس کو کافی رقم جو ہے فراہم کی ہے اس مد میں، اور ترقیاتی بجٹ جو ہماری جو بجٹ ہے وہ ترقیاتی اس میں کٹ لگایا ہے، وہ 800 ارب روپے ہوں گے میرا خیال، پنجاب نے کافی اس میں رقم۔ اسی طرح عمر صاحب
ایک اور جو اچھی بات ہے وہ ترسیلات زر ہے. جی ترسیلات زر جو ہم فکر کر رہے تھے کہ جی یہ جو خلیجی ممالک کی جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ترسیلات زر میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا کہ یہ میرا خیال ہے کہ ریکارڈ ہے. اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہہ رہے تھے پچھلے مہینے جو مئی میں 4.4 ارب 30 کروڑ کی ترسیلات زر پاکستان کو موصول ہوئی، جس میں 1 ارب جو ہے ڈالر جی وہ یو اے ای کی طرف سے ہے، ٹھیک، جس کے بارے میں خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہاں سے جو ہے بہت وہ ہوگی، کمی ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ایشو تھا عمر صاحب، یہ ایشو کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جو بجٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، کے پی کو گندم کی فراہمی جی اس کا بڑا مطالبہ تھا. صحیح. تو گندم کی فراہمی کا جو ان کا جو وہ تھی کہ بھئی ہمیں گندم کی فراہمی کی جائے، تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. 10 لاکھ ٹن گندم، وہ وزیر اعظم سے آپ نے دیکھا ہوگا کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جی وہ اجلاس میں شریک بھی تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہے. اس کے اندر پھر یہ جو ریلیف کا پروگرام ہے، پینشن والوں کو پینشن کا آ رہا ہے کہ جی اس میں بھی کچھ مناسب سی ایک اضافہ ہوگا، اور تنخواہ دار طبقے کو بھی اور ملنا بھی چاہیے. اور یہ مسلم لیگ کا ایک منصوبہ بھی ہے، پلان بھی ہے کہ ریلیف جو ہے جتنے بھی خراب حالات ہوں، حالات کی آپ کو نوعیت کا پتہ ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تو بہتری کی کافی مطلب خبریں آ رہی ہیں. صحیح، ٹھیک، بہتری کی کافی خبریں آ رہی ہیں. سلیم شیخ صاحب کیسے دیکھ رہے بجٹ آ رہا ہے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کیا کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. دیکھیں یہی ایک بات ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح ابھی پرویز بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ حالات ایسے ہیں کہ معاشی حالات کافی زیادہ خراب ہیں، اوپر سے جو یہ جنگ ہوئی ہے ایران امریکہ کی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم پر پورے پاکستان کیا پوری دنیا پر اس کا اثر پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. کیونکہ آئل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، تو یہاں بھی متاثر کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور خصوصاً تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ تنخواہ دار طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جب اس کو تنخواہ ملتی ہے نا تو ایٹ سورس اس کا جو ہے وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ماضی میں ٹیکسز کافی زیادہ تھے، اور اس کی وجہ سے اب جو کل جب بجٹ پیش ہوگا تو اس میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ ٹیکس میں جو ہے وہ کمی ہوگی. جو تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس کٹواتا ہے نا اپنی تنخواہ سے، تو اس میں اس کو ٹیکس جب کم کٹوتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آمدنی ایٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. کیونکہ دوسری طرف تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومتیں جب بھی آتی ہیں اور بجٹ جب آتا ہے تو بجٹ میں سرکاری ملازمین خاص طور پر جو ہے ان کو تنخواہ میں اور پینشن میں اضافہ ضرور کیا جاتا ہے. یہ روایت ہے پاکستان کی جب سے بھی ہے. تو ایک ان کو تنخواہ میں اضافے کا ریلیف ملے گا اور ایک ان کو ٹیکس کٹوتی میں جب ریلیف ملے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو اچانک اور پاک امریکہ اور ایران جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی بھی بڑھی ہے اور جو مشکلات بھی لوگوں کو ہوئی ہے، تو عام ملازم جو ہے اس کو ریلیف ملے گا. اور اسی طرح جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت دوسرے اقدامات بھی کر رہی ہے، جیسے کہ کچھ ایسے طبقے تھے جو بالکل ٹیکس نہیں دیتے تھے اور ٹیکس چوری بہت زیادہ ہوتی تھی. جیسے آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا ایک شعبہ ایسا ہے کہ وہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہے یا ٹیکس کم دے رہے ہوتے ہیں. تو اس پر جو ہے حکومت نے ایسی حکمت عملی بنائی ہے کہ اب جو ٹیکس آئے گا، ٹیکس نیٹ جو ہے وہ صرف ایک شعبے سے جو ہے وہ کئی ارب جو ہے وہ بڑھنے کے امکانات ہیں. اور اسی طرح کئی شعبے ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹیکس
کی کلیکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ ٹیکس کی جو ہے وہ چوری کم سے کم ہو اور حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ اس شعبے میں ملے تاکہ یہ نہ ہو کہ کچھ شعبے جو ہیں وہ ٹیکس چوری کر کے عوام کا جو حق ہے اس پہ ڈاکہ مار رہے ہیں تو وہ ڈاکہ نہ مارا جائے اور تمام جو لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو ایک جیسا ریلیف ملے، اس پر جو ہے وہ اقدامات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تنخواہ دار طبقہ بڑا اہم ہے، اس کو ریلیف دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. جبار چوہدری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کے اس فیصلے؟ دیکھیں اپنا عمر صاحب، دیکھیں تنخواہ دار طبقے کو ظاہر ہے جب ٹیکس سلیب کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیا جائے گا تو ریلیف ان کو ملے گا، حق ہے ان کا، ملنا بھی چاہیے. اور یہ ریلیف کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس بیس میں اضافہ کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک آسان ٹیکس اسکیم تاجروں کے لیے لائی گئی تو اس سے بھی جو ہے وہ کوئی 1,500 ارب روپیہ اکٹھا ہونے کا جو ہے وہ امکان، اس کا ٹارگٹ رکھا گیا. تو وہ ظاہر ہے اگر وہ ادھر سے پیسہ آئے گا تو وہ حکومت جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے قابل ہو جائے گی. عمر صاحب میں آپ کو جب اپنا شہباز شریف صاحب نے جب 2023 کے بعد جب حکومت پاکستان سنبھالی انہوں نے، تو میں ذرا آپ کو نا مختلف 10 ہیڈز کا تھوڑا سا ذرا موازنہ دیتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو تو کر رہی ہے، تھوڑی رفتار سست ہو سکتی ہے لیکن آگے چل رہی. میں آپ کو 10 پورے ہیڈز سے بتاتا ہوں. یہ جو کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں. پاکستان کا جو مجموعی کہہ لیں کہ جو حجم ہے معیشت کا ہمارا، یہ 2023 میں اس میں 115 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. 2023 میں یہ 337 ارب ڈالر کی پاکستان کی مجموعی معیشت تھی جو بڑھ کر جو ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال میں 452 ارب ڈالر کی ہوگی ہمارے ہاں. اسی طرح جو جی ڈی پی گروتھ تھا وہ 2023 میں مائنس میں تھا ہمارا، جب آپ کو پتہ ہے وہ جب ڈیفالٹ کی باتیں چل رہی تھیں. منفی 0.2 جی ڈی پی گروتھ اس سال تھا. اس سال ہم نے 3.7% جو ہے وہ گروتھ اچیو کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں پچھلے سال جو بڑھوتری تھی، جب اس میں جو گروتھ تھی وہ صرف 1.53% تھی. اس وقت اس سال ہم نے 3% جو ہے وہ زراعت کی گروتھ کی ہے. صنعت اگر چلے جائیں، صنعتی جو شرح نمو ہے وہ -3.8 تھی 2023 میں، منفی میں تھی. اب ہے 3.1% پازیٹیو یہ گروتھ آئی ہے. جس میں اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں جو ہیں یہ بھی منفی میں تھی، یہ -9.8 تھی 2023 میں، بہت بری حالت تھی. اب اس سال 6.1% کی گروتھ آئی ہے پلس میں. سروسز میں ہماری جو گروتھ تھی وہ 0.4 تھی، اس وقت 4% ہے. فی کا آمدنی ہماری بڑھ گئی ہے 2 سالوں میں. $1547 تھی فی کا آمدنی پاکستان کی، اب $1901 ہو گئی ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ رہا 2023 میں. 17 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ جب وہ خسارہ تھا ہمارا ڈالر کا. اس سال جو ہے ہم نے دیکھا کہ سرپلس بھی رہا اور فائنلی ابھی جو ہے صرف $250 ملین کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے. زر مبادلہ کے جو اس وقت 2023 میں صرف 2 ہفتوں کی یعنی کہ ہمارے پاس امپورٹ بل تھا ہمارے پاس موجود تھی سخت. اب جو ہے 2.25 مہینے کا کر دیا ہے اس حکومت نے اقدامات سے. اس وقت صرف 2.9 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اسٹیٹ بینک میں، آج 17 ارب ڈالر ہیں. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں 2 سال پہلے جو 6.4 ارب ڈالر کے صرف وہاں پہ اس میں پیسے آ رہے تھے، اب 12 ارب، یہ بھی ڈبل ہوا ہے. اور جہاں تک ٹیکس کلیکشن کی یہ بھی 3 سال میں ڈبل ہوا ہے. 3 سال میں ہم 6 خرب جو ہے ٹیکس اکٹھا کرتے تھے، آج 15 خرب روپے کا جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں. ترسیلات زر بھی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میکرو انڈیکیٹرز آپ کے جو بتا رہے ہیں کہ کچھ صورتحال بہتر ہے، پازیٹیو ہے، گروتھ میں ہے، تو اس کے بعد اس کا آٹومیٹیکلی جو فائدہ ہے، جو ریلیف ہے، وہ عوام کی طرف موڑنا ہے، جو کہ موڑا جانا چاہیے. اور مہنگائی کے اوپر کنٹرول ہوگا. یہ جو مشرق وسطیٰ کا کرائسس اگر ختم ہوتا ہے تو یقیناً طور پہ اوپر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں ابھی ایک اور بات بھی غور کرنے والی ہے کہ ہمارے جو پہلا کوارٹر ہے اس کے باوجود، سیلاب کے باوجود بھی ہمارے جو مہنگائی تھی وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی تھی نیچے تمام تر. یہ دوبارہ اگر جو اوپر گئی ہے مہنگائی تو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہے. جو ہی ایک مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں واپس آئیں گی ہماری اکانومی بھی فاسٹ پیس ہوگی اور مہنگائی میں خاص طور کے اوپر جو ہے وہ کمی ہوگی، جس کا ظاہرہ فائدہ عوام کو ہوگا. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے تمام تر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو احساس ہے، ان کو ایک شعبے کا پتہ ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے. کل بجٹ آ رہا ہے، دیکھیں ہمیں امید ہے کہ عوام کے لیے ایک بہتری جو ہے اس میں سے کچھ نکلے گی، جتنی فسکل سپیس میں ہم کر سکتے ہیں جو حکومت کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بجٹ آ رہا ہے تو بالکل پوری امید بھی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا. پرائم منسٹر بھی اس حوالے سے بڑی واضح ہدایت کر چکے ہیں کہ کم سے کم بوجھ عوام پر ڈالا جائے. تو پر امید ہے کہ ایک اچھا بجٹ ہوگا سر.
امید تو بہت ہے، اس لیے کہ اس میں بجٹ سے پہلے جو ہے وہ ہر طبقے کے ساتھ انہوں نے مشاورت بھی کی ہے، تجاویز بھی قبول کی ہیں، اور ہر شعبے کے لیے جو بہتری کے لیے جو کام ہو سکتا تھا اس پہ بہت گہری لمبی طویل جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بجٹ دیکھیں. ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب جی جو بیٹھے ہوئے تھے، اور آج انہوں نے عطا اکنامک اللہ سروے تارڑ آف صاحب بھی پاکستان تھے، ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے، حسن اقبال اور باقی لوگ بھی تھے. ان میں جو میں نے کانفیڈنس دیکھا ہے، بڑے اطمینان سے انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دیے، اور ان کہیں پہ ان کی چہرے سے یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی فکر مندی کی بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. انہوں نے مطلب جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں جی یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. دیکھیں یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں یہ 17 ارب ڈالر بلکہ 18 ارب ڈالر کا کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ وہ بھی چیز شامل ہے کہ یو اے ای کے جو ہم نے 2 ارب ڈالر وہ بھی واپس کی. وہ بھی واپس کیے ہیں، پھر جا کر پھر بھی یہ بہتری کی طرف ہے. سر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ایران امریکہ جنگ میں جو ہے وہ پاکستان نے بڑا بہترین کردار ادا کیا. سر ابھی ہمارا تو جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر جو رول ہے جی وہ سب تسلیم کر رہے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی بھی جو امریکی صدر ہیں وہ پاکستان کو ہی اہمیت دے رہے ہیں، اس کو کریڈٹ بھی دے رہے فیلڈ ہیں. مارشل اور کل ان کا جو ایک جملہ تھا وہ مجھے خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ لگا کہ انہوں نے جنگ کی دھمکی تو دی ایران کو، اور کچھ یہاں پر ہوئے بھی، یہ بمباری بھی ہوئی ہے دونوں سائڈ سے، لیکن انہوں نے خاص طور پہ جو یہ بات کہی کہ پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہوں. صحیح. اس کا ایک مطلب جو میں نے لیا ہے کہ اس کا مطلب پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ ابھی آپ اپنی کوشش جاری رکھیں. صحیح. یہ بہت بڑی بات ہے صحیح. کہ پاکستان کے لیے اتنا عرصہ گزر گیا، اس کے اندر کوئی تعطل، کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوئی کہ پاکستان کو کوئی کہے کہ بھائی یہ کوئی پرابلم آ گئی ہے اور یہ نہیں کام کر سکتا. شکار نہیں ہوئے سر. ہاں یہ پاکستان کی ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح پذیرائی، اہمیت، مقام وہی حاصل ہے. یہ ساری کامیابی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی بھی ہے اور فیلڈ مارشل کی بھی ہے اور پورے پاکستان کی کامیابی صحیح. ہے. بالکل ٹھیک. اس کو دیکھنا پڑے گا. اور میں ایک بات کا ذکر کرنا جو میں بھول نہ جاؤں کہ یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے جی اس کے اندر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی معاشیات کی، اقتصادیات کی، اس کے اندر جو فٹ بال ہے یہ بڑی اس کو پاکستان میں تیار کی گئی. تو آج وزیر اعظم نے اس کے بارے میں ایک بیان بھی دیا فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں کہ یہ ملکوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کامیابی کی دعا بھی کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں جو فٹ بال استعمال ہونی ہے پاکستانی ہے. ہاں جی پاکستانی ہے. اس کا بھی یہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے. دنیا کی سب سے مشہور ترین گیم ہے اور بڑی تعداد میں تو اس گیم کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر سلیم شیخ صاحب، سفارتی کوششیں جو پاکستان نے کی اس کی تعریف پوری دنیا نے ہی کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بار بار انہوں نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا. تو کل بھی کیا. ہاں کل بھی کیا. تو ہماری سفارتی کوششیں جو ہیں وہ وہی رنگ لے کر آئی اور اس جنگ کو روکا تھا. یہ دیکھیں یہ جو ہے مسلسل جو ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. گزشتہ رات بھی کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان دونوں کی جو ہے وہ حیثیت پوری دنیا میں سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں، اور بڑی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں کہ جنگ جو ہے وہ
کسی طرح ختم ہو جائے. اور یہ ایک وقت آیا تھا کہ ایس او پی بن گئے تھے کہ بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ بس 1-2 دن کی بات رہ گئی ہے. لیکن اب اچانک کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کل رات کو انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ بمباری کی ہے اور پھر اس کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جی ہماری طرف سے یہ بمباری کی گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ جنگ نہیں رکے گی, کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ امریکہ اور ایران وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ سفارتی ذریعے سے ہی نکلے, کیونکہ اب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی. یہ ایک چھوٹے چھوٹے جو پیچز ہیں اس طرح کے بمباری کے یہ آتے رہیں گے اور جب تک کہ پورا فائنل ڈرافٹ تیار نہیں ہو جاتا. لیکن اب کیونکہ کل کے بعد سے جو یہ لگ رہا ہے کہ اب شاید تھوڑی سی یہ آگے چلی جائے جو جنگ بندی ہونے جا رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے جس طرح پوری دنیا مان رہی ہے اور امریکہ بھی مان رہا ہے کہ پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ جو کریڈٹ مل رہا تھا یہ جلد از جلد مل جائے, کیونکہ اس کے ساتھ کریڈٹ تو ہے, نہیں کریڈٹ تو مل رہا ہے لیکن پوری دنیا پاکستان کے پاس یہ جنگ پاکستان نہیں رکوائی ہے, لیکن پوری دنیا میں جو امن آ رہا ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جلد سے جلد آنا چاہیے. جو تھوڑا سا اس میں گیپ آ رہا ہے, تاخیر ہو رہی ہے, کچھ جو ایس او پی اس میں ہے معاہدے کے ڈرافٹ میں کچھ کمی بیشی ہے, وہ جلد از جلد اگر ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر پوری دنیا کا جو امن اور معیشت جو تھوڑی سی مشکل کا شکار ہوئی ہے, متاثر ہوئی ہے, وہ واپسی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اور لوگوں کو جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جو امید ہے وہ صرف پاکستان سے ہے کہ پاکستان جو تھینک یو پاکستان. ہم نے خود سنا جواد چودھری صاحب, اگر ہم بات دیکھیں لوگوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور یقیناً یہ ایفرٹس, یہ جنگ جو رکی یہ پاکستان کا ہی کریڈٹ ہے سارا. فیلڈ مارشل کی ایفرٹس اس میں ہمیں دکھائی دی, پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں ہے. عمر صاحب دیکھیں کل بھی پہلے دن میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک دھمکی دی کہ ہم ایران کے اوپر بہت بڑا حملہ کریں گے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ظاہر رابطہ ہوا اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سامنے ویڈیو کے اوپر کہ پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل یاسر منیر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. تو پاکستان تو اپنے برادر اسلامی ملک کے لیے, اس خطے کے لیے, ریجن کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے پرویز بشیر صاحب نے فیفا ورلڈ کپ کا ذکر کیا, تو یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے فٹ بال وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ اپنا پی ٹی وی سپورٹس جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کو جو ہے وہ نشر کرے گا, خصوصی طور کے اوپر پروگرام پورے ہوں گے. تو آپ نے جو فٹ بال کے میچز دیکھنے ہیں وہ پی ٹی وی سپورٹس کو ترجیح دیجیے گا, تو ہمارا تو کہ قومی چینل ہے. بالکل. جہاں تک بات یہ اپنا ایران, میں اس میں سمجھتا ہوں اپنا عمر صاحب کہ یہ جتنی زیادہ تاخیر کا شکار ہوگی اتنا زیادہ پوری دنیا کے لیے زیادہ مسئلے کا باعث ہے. سٹیل میٹ ہوتی ہے, لوگوں کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتے ہیں, جواب جو صلح کرانے والے ہیں وہ بھی جیسے ایران جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ہوا, اس میں نقصان دونوں ممالک کا ہو رہا ہے. اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا, امریکہ کا بھی نقصان ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا بھی نقصان ہوگا. ہم تو یہ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ جو سنگل پیج ڈاکومنٹ کی جس کی بات ہوئی تھی, جس کو ایم او یو کہا جاتا ہے, اس کے اوپر دونوں ممالک کو بیٹھ کے فوری طور کے اوپر سائن کر کے آگے فارمل مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. ابھی جو ہے دونوں ممالک ٹاک فائٹ کی نظریے کے اوپر چل رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں تاکہ اس کو گرایا جا سکے. یہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر کہہ لے کہ دباؤ ڈال کے کسی طرح کا بھی معاہدہ ممکن نہیں ہے. یہ ہم نتیجہ میرا خیال اب نکال چکے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو بھی یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ پریشر ڈال کے ایران سے کسی طرح کا بھی جو معاہدہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کا علاج اور حل یہی ہے کہ آپ جو پہلا جو ایم او یو ہے اس کے اوپر ایگری کریں, اسٹیٹ آف ہارموز کو کھول دیں, اور اس کے بعد باقی جتنے بھی معاملات ہیں ایران کی طرف سے ہے کہ پورے ریجن میں جتنی جگہ پہ اسرائیل جو ہے جو جارحیت کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کو بھی اسی ایجنڈے میں لانا چاہیے, اسی معاہدے میں لانا چاہیے. نیوکلیر پروگرام کو بھی لانا چاہیے, ایسڈ فریز جو ڈی فریز کرنے اس کو بھی لانا چاہیے, پابندیاں جو کھولنی ہے, سینکشن جو ہٹانی ہے ان کو بھی لانا چاہیے. جتنے بڑے جو 17 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اس پورے کے پورے کو اگلے سے دو مہینے کا ٹائم بہت ہوتا ہے. ملٹیپل اس میں سیشنز ہونے چاہیے, پوری تحریک ریزی کے ساتھ اس معاہدے کو ہونا چاہیے, تبھی ممکن ہے. اگر یہ پہلے والے معاہدے کے اوپر بھی نہیں پہنچیں گے تو یہ معاملہ لمبا ہوتا چلا جائے گا, اور اس کا نقصان جو ہے وہ صرف ایران کو نہیں ہے, صرف امریکہ کو نہیں ہے, پوری دنیا کو ہے. اس ریجن جو ہے اس کے اوپر جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اب دیکھیں نا پاکستان نے کتنی یعنی کہ ایکسٹینسو کوششیں کی ہیں
وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اسپیشل پیغام لے کے وہاں پر پہنچے ہیں، فیلڈ مارشل کے 2 وزٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ. اب پاکستان جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور اگر اس وقت تک اگر یہ خطہ تباہی سے بچا ہوا ہے تو اس کا واحد کریڈٹ پاکستان ہے. یہ دنیا کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے برادر اسلامی ممالک ایران کو بھی پتہ ہے، گلف کے کنٹریز کو بھی پتہ ہے، اور امریکہ کو بھی پتہ ہے. تمام طرف سے کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جو جنگ بندی کروائی تھی وہ ابھی تک قائم ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں، یہ ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دونوں ملک جو ہیں پہلے معاہدے کے اوپر اپنا ایگری کرتے ہوئے آگے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں. اس میں مہینہ لگتا ہے، 40 دن لگتے ہیں، 2 مہینے لگتے ہیں، لگائیں، لیکن کم از کم جو ہے ان مذاکرات ریزالو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. پرویز بشیر صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ معاشرے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ایک باخبر معاشرے کے لیے ایک جو میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے. سر بالکل صحیح بات کہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم موازنہ کریں یہ جو پچھلے جنگ ہوئی، مارکا حق جو ہوا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا نے انڈیا میں کیا رول ادا کیا جی، اور ہم نے کیا رول ادا کیا. ابھی میں کل جناب وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ افغانستان کے حوالے سے جی. تھی. افغانستان نے ایک الزام لگایا جی. کہ جس سویلین کو مارا گیا ہے، جی انہوں نے بڑا مدلل جواب دیا جی عطا اللہ تارڑ صاحب نے جی کہ ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی اسپیسیفک اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک. ہم کہیں غلط جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ٹھیک. تو انہوں نے بہت ہی سفارتی جس کو کہتے ہیں نا مہارت سے ان سے سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ جی وہاں کے جو شورا کے جو ہیں ہیڈ، انہوں نے کوئی بیان دیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. جی. تو انہوں نے اس کا بالکل ویسے جواب نہیں دیا. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہم ان کی کیسے باتیں مان جائیں. ٹھیک. ہمیں عملی طور پہ میدان میں تو یہ والی بات آن گراؤنڈ تو نظر نہیں آتی. صحیح. وہ تو اپنا مداخلت مسلسل کری جا رہے ہیں. ٹھیک. وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی میڈیا کی، جی. تو یہاں کا میڈیا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ذمہ دار ہو گیا ہے. اور وہ جو تقاضے ہیں، ایک جو قومی تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرتا ہے، اور جو جرنلزم کے تقاضے ہیں کہ بھائی آپ نے صحیح خبر دینی ہے، صحیح. وہ صحیح خبر دے رہا ہے. صحیح. اور صحیح خبر اس لیے ہوتی ہے صحیح. کہ کوئی حکومت کی طرف سے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی غلط فیڈ نہیں کی جاتی. ٹھیک. تو وہ فیڈ غلط نہیں کی جا رہی، اس لیے بالکل صحیح رخ، صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں صحیح میڈیا کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. سر گرین جرنلزم کے حوالے سے جو ہے وہ سیمینار تھا سلیم شیخ صاحب، اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ چیلنجز سے نمٹنے میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کاربن کے عالمی اخراج میں پاکستان کا محض ایک حصہ، پاکستان کا حصہ محض 1% ہے. تاہم اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ متاثر ہے. جی بالکل. جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے، اور یہ تھی ہی موسمیات کے حوالے سے اور جرنلزم کے حوالے سے. تو یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی پوری دنیا میں، اس میں پاکستان کا صرف ایک حصہ ہے، لیکن سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ 1% حصہ ہے. تو سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ پاکستان میں ہی آ رہی ہے. گزشتہ سال آپ دیکھیں کتنے زیادہ سیلاب آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری کتنی زیادہ آبادی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کر چکے ہیں. 2 تباہ کن سیلابوں کا سامنا کر چکے ہیں، لیکن گزشتہ سال تو بہت بڑا تھا. اور اس میں دیکھیں کتنے گھر ڈسلوکیٹ ہوئے، کتنی آبادی ہوئی، کتنے جانور نقصانات ہوئے. اور یہ اس کا اگر صحیح طرح اندازہ لگایا جائے تو کھربوں روپے کا یہ جو ہے نا، اس کو ہمیں ایک تو روپے کے حوالے سے ہے اور پھر موسم کے حوالے سے بھی ہے. اور اب بھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے وہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے امکانات ہیں اور پھر دوبارہ سے پھر سیلاب آ سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ صرف موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر اس کے کوئی نقصانات ہیں بھی تو
1% ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ اچھی بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں یہ جو 1% ہم حصہ ڈال رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, اس کو بھی کم کیا جائے, اور اس کا یہی حل ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گرین انیشیٹو یعنی درخت وغیرہ لگانے چاہیے اور کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے جو ہے وہ اقدامات تو کر رہی ہے, لیکن پوری دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا 1% حصہ ہے تو ہمیں نقصان اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ہماری اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ریلیف دینا چاہیے. ریلیف کے لیے جو ہے وہ اقدامات بھی ہمیں کرنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم جتنے زیادہ نقصانات اٹھا رہے ہیں تو اس میں عالمی برادری جو ہے ہمارا جو ہے وہ نقصان پورا بھی کرے. ٹھیک. اچھا جواد چوہدری صاحب, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تقریباً زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شعبے ہی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. 2 دفعہ سیلاب کی بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑا نقصان پہنچایا. لیکن ہم گرین جرنلزم کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو گرین جرنلزم ذمہ دار اور بامقصد صحافت کی ایک نئی جہت ہے, یہ کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا, اور انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کو قومی اور عالمی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. دیکھیے عمر صاحب, یہ گرین جرنلزم جو ہے یہ ذرا ڈیولپمنٹ کی ہے, ایک کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو جرنلزم ہے جس میں آپ جو نقصانات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, جو گرینری کی, جو جنگلات کی, رقبے کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں پھر میرین لائف بھی آ جاتی ہے ساری, تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کی اویئرنیس, اس پہ سٹوریز کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. اصل جرنلزم تو ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ذرا اس میں جو سسٹینیبلٹی ہے ہمارے آگے بڑھنے کی, وہ انیشیٹو جو ہیں ان کو اجاگر کرنا, اور پاکستان کے اندر اس کانفرنس کا ہونا جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے. عطاء اللہ طارق صاحب وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے آج گرین جرنلزم سے کانفرنس سے بھی خطاب کیا, اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہاں پر بھی انہوں نے اسپیچ دی. دونوں طرف ان کا موضوع جو ہے بیسیکلی میڈیا تھا. قومی اسمبلی کے اندر جو اسپیچ تھی اس میں پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس حوالے سے جو حکومت ان کو ریگولیٹ رکھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, سسٹینیبلٹی کے اوپر ہے, وہ اقدامات اپنا انفارمیشن منسٹر نے بتائے. اور گرین جرنلزم کی باقی جہاں تک متاثر ہونے کی بات کی ہے, پاکستان کا خطہ جو ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہے. کاربن کا اخراج میں ہمارا حصہ 1% ہے, لیکن ہم جو ہے تباہی کے دار ساری دنیا کے ہم ہیں. سیلاب آ رہے ہیں, اور اس میں بہت بڑا جو تبدیلی آ رہی ہے, ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہوتا ہے. موسم بدل رہے ہیں, بارشوں کے جو ہمارے سیٹ پیٹرن جو ہمارے کسانوں نے پتا تھا کہ اس موسم میں گرمی آئے گی, اس میں سردی آئے گی, وہ پورا سائیکل جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اپنا زمینوں کا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو اویئرنیس کیمپینز ہیں میڈیا کے ذریعے وہ چلیں. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, اس کو گرین جرنلزم نام دے دیں, اس کو ارتھ جرنلزم نام دے دیں, لیکن یہ اویئرنیس کیمپینز بڑی ضروری ہیں, خاص طور کے اوپر پاکستان کے جو کسانوں کے لیے میں کہتا ہوں بہت ضروری ہیں, کیونکہ وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کا جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے, صرف انوائرمنٹ کے ساتھ اسموک کا پھر آپ کو پتہ ہے الگ ایشو آ جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب, بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب, اور بہت بہت شکریہ جبار چوہدری صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.